اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 真是25到26，Surah Jasiyah 写记2到30节，来找在真正安拉Allah Subhanahu wa Taala 后，抓盘经是从别人及瑞到真主将写的天上地上在心到抓看来却要许多迹象，真主创造你们凭散布各种动物在前线抓看来，其中有许多迹象，注意的轮流真主从人中降下，即让纠结他而写意死到大地，孵化以及改变方向，在能了解的人看来，其中有许多迹象，这些是真主的迹象，我们真理而对你叙述它，在真主的讯息下迹象之后，你们还要信什么讯息呢？爱在每个亡人的多最主他听见别人对他宣读真主的迹象时，骗子的而估计好像没有听见似的，所以你应当以痛苦的刑罚向他剖析。当他接到我的一点迹象的时候，就把他当作小品，这当人将受凌辱的刑罚。他们的身后要话语，他们所话的对于他们毫无裨益，他们说真主而认为保护神的对于他们也毫无裨益，他们将受痛苦的刑罚。这些讲到不信其主的迹象之外，将受痛苦的迹象，真主为你们而寄付，还让一片全部奉他的命令而航行，一片你们寻求他的恩惠，一片你们感谢他为你们而寄付天地万物，对于能思维的民众心中却有许多迹象。你对信道者说要说若不怕真主的起源的人们，以骗真主因民众的身心而死以抛出。
心神抓子说起一抓我抓子说起海人乎你们要陪照归于你们的主，我却以怕天经机会与人相似以色列的后裔凭以佳美的诗篇攻击他们切学他们朝一个民族，我想教学他们关于喜写的许多名章，他们在继续整理他们之后再因互相嫉妒而争论复活，而你的主必定判决他们所争论的是非。人乎我是你尊神关于喜事的讲道，你应当遵守那讲道，不要顺从无知者的私意，他们必定不能为你的一真主的刑罚以思考，不义者必定互相监护真主是监护敬畏主的，这些世人的名将与是对践行的民众的引导和安慰。难道说我主以为我会使他们和信道而且信神主一样，而使他们都相信相当吗？他们都判断真瓦列真主判真理而创造天地，以便每个人都因其行为而受抛出他们将来不受亏枉。你告诉我吧，以喜意为主，在大人真主是他明解故为的迷雾，并放屁他的而化心，在他的人上加一抹。真主是他迷雾之后学，还能引导他呢？难道你们不觉悟吗？他们说只要我们到今时想化我们死到死想到上，只要光阴能使我们消灭，他们对于那里一无所知，他们准是在说有人对他们神都我的名声的继承的时候，他们只是借口说你们怕我们到如神召唤回来吧。如果你们是说是活的，你说真主是你们想，然后是你们死，然后在毫无意义的复活里记下你们，但是人的本不知道天地的过程规整
主所要复活时来临，竭力反对真理，主将烧毁说，你将来回看见美以民族的血气息的每一民族的要配早起看自己的功过不今日你们将受自己行为的抛超，这是我里的功过不，他对你们凭工作将我却以下令记录你们的行为，至于行道而且行善，这他们的主要是他们如意，他的恩惠中那却是明显的成功。至于不行道，这我说难道没有人对你们神读过我的迹象吗？当你们知道你们人是犯罪的民众，有人说真主的人是却是真实的复活，是毫无意义的。你们就说我们不知道复活是什么，我们只在想那或是要发生的，但我们并不确信他们所做的罪恶将来要对他们像他们所嘲笑的刑罚将来要来临他们，或者将对他们说，今日我呼吁你们如你们以前呼吁今日的像会一样，你们的归宿是或与你们绝没有人主做，那是由于你们怕真主的迹象等做小品，真是的生活欺骗了你们的人故，今日他们不配放出话语与普道要恩，一切人送皆归正主，诸天的主，大地的主，全世界的主，天地间的伟大结束于他，他是万能的，是极锐的。सूरत जासिया पारा नंबर 25-26 और आयत नंबर 2 से 37 तक अभी चाइनीज मैंने पढ़ी है। अब सूरत जासिया है, इसका उर्दू तर्जमा। आओ एक सच्चे खुदा की गोद में। इस किताब का नजूल अल्लाह की तरफ से है जो बड़ा जबरदस्त नहायत हिकमत वाला है। बिलाशुबा आसमानों और जमीन में मोमनों के लिए वाकई निशानियां हैं, और तुम्हारी पैदाइश में और इन चलने फिरने वालों में जो वो फैलाता है, इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो यकीन रखते हैं।
اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اس رزق پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ پر حق کے ساتھ ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر سخت جھوٹے گناہگار کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ کی آیات سنتا ہے جبکہ وہ اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اپنی بات پر اڑ جاتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ تو اے نبی، آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اور جب اس نے ہماری کچھ آیات جان لیں تو انہیں مذاق بنا لیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ وہ دیوتا کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن تو ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے تابع کر دیا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے وہ ان لوگوں سے عفو درگزر کریں جو اللہ کے ایام گرفت کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ کچھ لوگوں کو ان اعمال کی سزا دے جو وہ کماتے رہے۔ جس نے نیک عمل کیا تو اپنے فائدے کے لیے ہی کیا، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں دین کی بابت واضح نشانیاں دیں۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی محض آپس کی بغاوت و عداوت سے اختلاف کیا۔ بے شک آپ کا رب روز قیامت ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے اے نبی آپ کو دین کے واضح راستے پر لگا دیا، لہذا آپ اس کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ بلا شبہ وہ اللہ کے عذاب سے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ نیک لوگوں کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل پر مشتمل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے؟ ان کا جینا اور مرنا برابر ہے، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق و عدل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے بدلے میں ٹھیک ٹھیک جزا دی جائے جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا جبکہ اسے حق کا علم تھا، اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ پھر کون ہے جو اللہ کے بعد اسے ہدایت دے؟
کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور انہوں نے کہا بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو بس گمان کرتے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں تو ان کی دلیل بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہی تمہیں روز قیامت جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں رہیں گے، اور آپ ہر امت گھٹنوں کے بل گری دیکھیں گے۔ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی، انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو عمل تم کرتے رہے تھے۔ کہا جائے گا یہ ہماری کتاب ہے، یہ تمہارے متعلق سچ سچ بولتی ہے، بلا شبہ ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت جنت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ اور ہاں جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا پھر تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب تم سے کہا جاتا کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں قیامت کا یوں ہی خیال سا آتا ہے اور ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ اور ان کے سامنے ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا اور تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج وہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ ہی کیا جائے گا۔ چنانچہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، جہانوں کا رب ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ Now in English translation, come in the lap of one true God, Allah subhanahu wa ta'ala who. سورہ جاسیہ پارہ نمبر 25-25 اور ورسز نمبر 2 up to 37. The revelations of the book, this Quran, is from Allah, the Almighty, the All-Wise. Indeed, in the heavens and the earth are signs for the believers, and in your creation and what He scattered through the earth of moving living creatures are signs for people who have faith with certainty. And in the alternations of night and day, and the provision rain that Allah Azza wa Jal sends down from the sky and revives therewith the earth after its death, and in the turning about of the winds that is sometimes towards the east or north, and sometimes towards the south or west, sometimes bringing glad tidings of rain, and sometimes bringing the torment, are signs for a people who understand. These are the ayat, verses of Allah Azza wa Jal, which we recite to you, O Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, with truth. Then in which speech after Allah and His ayat will they believe? Woe to every sinful liar who
hears the verses of Allah being recited to him, yet persists with pride as if he heard them not, so announce to him a painful torment. And when he learns something of our verses, this Quran, he makes them a jest, for such there will be a humiliating torment. In front of them there is hell, and that which they have earned will be of no profit to them, nor will be of any profit to them those whom they have taken as awliya, protectors, helpers besides Allah Subhanahu, and theirs will be a great torment. This Quran is a guidance, and those who disbelieve in the ayat, proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc. of their Lord, for them there is a painful torment of a severe kind of punishment. Allah Azza, it is He who has subjected to you the sea, that ships may sail through it by His command, and that you may seek of His bounty, and that you may be thankful, and has subjected to you all that is in the heavens and all that is in the earth. It is all as a favor and kindness from Him. Indeed, in it are signs for a people who think deeply. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to the believers to forgive those who harm them, and hope not for the days of Allah Subhanahu, that is His recompense, that He may recompense a people according to what they have earned, that is to punish these disbelievers who harm the believers. Whosoever does a good deed, it is for his own self, and whosoever does evil, it is against his own self. Then to your Lord you will be made to return. And indeed we gave the children of Israel the scriptures and the understanding of the scripture and its laws and the prophethood, and provided them with good things, and preferred them to the Alameen, mankind and jinn of their time during that period, and gave them clear proofs in matters by revealing to them the Torah, and they differed not until after the knowledge came to them through envy among themselves. Indeed, your Lord will judge between them on the day of resurrection about that wherein they used to differ. Then we have put you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, on a plain way of our commandment, like the one which we commanded our messengers before you, that is legal ways and laws of Islamic monotheism. So follow you that Islamic monotheism and its laws, and follow not the desires of those who know not. Indeed, they can avail you nothing against Allah Subhanahu if He wants to punish you. Indeed, the Zalimun, polytheists, wrongdoers are awliya, protectors, helpers of one another. But Allah Subhanahu is the wali, helper, protector of the pious people. This Quran is a clear insight and evidence for mankind, and a guidance and a mercy for people who have faith with certainty. Or do those who earn evil deeds think that we shall hold them equal with those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds in their present life and after their death? Worst is the judgment that they make, and Allah Azza has created the heavens and the earth with truth, in order that each person may be recompensed what he has earned, and they will not be wronged. Have you seen him who takes his own lust, vain desires as his God, and Allah, knowing him as such, left him astray, and sealed his hearing and his heart, and put a cover on his sight? Who then will guide him after Allah Subhanahu? Will you not then remember?
And they say, there is nothing but our life of this world. We die and we live, and nothing destroys us except time. And they have no knowledge of it. They only conjecture. And when our clear verses are recited to them, their arguments is no other than they say, bring back our dead fathers if you are truthful. Say to them, Allah gives you life, then causes you to die, then He will assemble you on the day of resurrection, about which there is no doubt, but most of mankind know not. And to Allah Sujal belongs the kingdom of the heavens and the earth, and on the day that the hour will be established, on the day the followers of the falsehood, polytheists, disbelievers, worshippers of false gods shall lose everything. And you will see each nation humble to their knees, kneeling. Each nation will be called to its record of deeds. This day you shall be recompensed for what you used to do. This our record speaks about you with truth. Indeed, we were recording what you used to do. That is, our angels used to record your deeds. Then as for those who believed in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and did righteous good deeds, their Lord will admit them to His mercy. That will be the evident success. But as for those who disbelieved, it will be said to them, were not our verses recited to you? But you were proud, and you were a people who are mujrimun, polytheists, disbelievers, sinners, criminals. Then when it was said, indeed, Allah's promise is the truth, and there is no doubt about the coming of the hour, you said, we know not what is the hour. We do not think it but as a conjecture, and we have no firm, convincing belief therein. And the evil of what they did will appear to them, and that which they used to mock, it will complete and circle them. And दोबारा पढ़ देती हूँ 33. And the evil of what they did will appear to them, and that which they used to mock, it will complete and circle them. And it will be said, this day we will forget you as you forgot the meeting of this day of yours. And your abode is the fire, and there is none to help you. This because you took the revelations of Allah, this Quran, in mockery, and the life of the word deceived you. So this day they shall not be taken out from their hell, nor shall they be returned to the worldly life, so that they repent to Allah Sujal and beg His pardon for their sins. So all praise and thanks are Allah's, the Lord of the heavens and the Lord of the earth, and the Lord of the Alameen, mankind, jinn, and all that exists. And His alone is the majesty in the heavens and the earth, and He is the Almighty, the All-Wise. Sadaqallahul Azim.